زید کو بچپن سے ہی عجیب و غریب کھلونے جمع کرنے کا شوق تھا۔ ایک دن اس نے انٹرنیٹ پر ایک بہت ہی ریئر لبوبو ڈال دیکھی۔ اس کے دانت بڑے نکلے تھے اور اس کے مسکراہٹ دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی تھی۔ زید نے وہ آرڈر کر دی۔ جب پارسل گھر آیا تو پورا کمرہ ایک عجیب سی ٹھنڈی مہک سے بھر گیا۔ زید نے اسے اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پہلی رات جب گھر میں سب سو گئے، زید کو ہلکی سی آواز سنائی دی، جسے کوئی چھوٹے پاؤں سے ننگے فرش پر چل رہا ہو۔ زید نے نیند میں آنکھیں کھولی اور ٹیبل کی طرف دیکھا۔ لبوبو وہاں نہیں تھا۔ اس نے لائٹ جلائی تو دیکھا کہ وہ کھلونا کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا تھا اور اس کی گردن 180 ڈگری مڑی ہوئی تھی، سیدھا زید کو دیکھ رہی تھی۔ زید نے سوچا شاید وہ گر گیا ہوگا۔ اس نے اسے واپس ٹیبل پر رکھا اور سو گیا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے بستر کے نیچے سے کھرنچنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ناخنوں سے لکڑی کو چیر رہا ہو۔ زید نے ہمت کر کے نیچے جھانکا تو وہاں اندھیرا تھا، مگر دو چمکتی ہوئی لال آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ لبوبو کے نوکیلے دانت اندھیرے میں چمک رہے تھے۔ زید ڈر کے مارے چلانا چاہتا تھا، مگر اس کی آواز اس کے گلے میں پھنس گئی۔ وہ اٹھ کر بھاگنے لگا، مگر کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو لبوبو اب سائز میں بڑا ہو رہا تھا۔ اس کا پلاسٹک کا جسم اب اصلی گوشت کی طرح پھول رہا تھا۔ اس نے ایک عجیب بھاری آواز میں کہا، زید، تم نے مجھے اس قید سے آزاد کیا، تمہاری باری ہے قید ہونے کی۔ زید نے دیکھا کہ لبوبو کے ہاتھ اب لمبے ہو رہے تھے اور اس کے ناخن تلوار کی طرح تیز تھے۔ وہ تیزی سے اچھل کر زید کے سینے پر آ بیٹھا۔ زید کو محسوس ہوا کہ اس کا جسم ٹھنڈا اور سخت ہو رہا ہے۔ اس کی کھال پلاسٹک میں بدل رہی تھی۔ لبوبو نے اپنی مسکراہٹ اور گہری کر لی اور زید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب سے میں تم بن کر رہوں گا، اب تم میرا کھلونا بنو گے۔ صبح جب زید کی ماں اسے جگانے آئی تو انہوں نے دیکھا کہ زید کھڑکی کے پاس کھڑا مسکرا رہا ہے، مگر اس کی مسکراہٹ کچھ عجیب تھی، بہت زیادہ لمبی اور ڈراؤنی۔ ٹیبل پر ایک نیا لبوبو کھلونا پڑا تھا جس کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ بالکل زید جیسا دکھتا تھا۔ اصلی زید اس چھوٹے سے کھلونے میں قید ہو چکا تھا اور وہ شیطانی لبوبو اب زید کا لباس پہن کر اس کے گھر میں گھوم رہا تھا۔